السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ الحمدللہ اس عظیم دینی ادارے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اس سے پہلے یقیناً آپ نے بڑے علماء کرام سے نہایت مفید مواعظ سماعت کیے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کے بڑے اور مربی حضرت مولانا حکیم عبداللہ صاحب المغیثی دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی اس ادارے کو، آپ کو، اس پوری بستی کو حاصل ہے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بولنے کو ہم لوگ بولتے ہیں، بیان کرنے کو ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، ہمارے بیانوں سے، ہماری گفتگو سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو حضرت مولانا کی خاموشی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ کاش اس نقطے کو آپ سمجھ لیتے۔ دلوں پہ دستک زبان سے ہی نہیں پہنچتی، بہت کچھ پیغام اللہ والوں کی نظروں سے، ان کی خاموشی سے دلوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہی کی نگاہ سے اور انہی کی خاموشی سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اجراڑے والوں، قدر کر لو حضرت مولانا کی۔ ایسی شخصیات آج کے دور میں نادر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑے خوشبخت اور سعادت مند ہیں آپ حضرات کہ حضرت مولانا آپ کی بستی میں آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان سے آپ اتنا فیض اٹھاتے ہیں کہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، حضرت کا فیض تو جاری ہے۔ اللہ ان کے سائے کو تابیر ہم سب پر قائم رکھے۔ اسی طرح حضرت مولانا آس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ نے ان کو بے شمار گوناگوں صفات سے مالا مال کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا بھی آپ کی بستی میں، اس ادارے میں، اور آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عقیل احمد صاحب جیسی شخصیت آپ کو دستیاب ہے۔ ایک سے ایک ہیرے ہیں اس ادارے میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ان حضرات کی قدر ضرور کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو باہر کے ہیں، وقت پہ آئے اور کچھ باتیں کی اور چلے گئے۔ اصل آپ کا فائدہ ان سے وابستہ ہے۔ تھک گئے ہوں گے آپ کافی دیر سے، موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے اور بیچ میں خلا بھی تو بہت ہے۔ بات اس سے نہیں بنے گی۔ 1 منٹ میں سب لوگ ذرا آگے بڑھ جائیں، 1 منٹ کے وقت میں آ جائیے، قریب آ جائیے۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، ہم اور آپ موجود ہیں تو ذرا سلیقے سے بیٹھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ 30-35 منٹ میں اپنا سبق پورا کر دوں۔ جس وقت میں آپ کی بستی میں داخل ہوا، یہاں ادارے کے قریب پہنچا، تو ایک بڑا مجمع نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ تو یقیناً کافی لوگ تھے، سب کے تقاضے ہوتے ہوئے
جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو موجود ہیں ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں، تو درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جو کام اس اجلاس میں سب سے اخیر میں ہوگا، جو کام اس اجلاس میں سب سے اخیر میں ہوگا، کیا ہوگا بتائیے؟ زور سے بولیں۔ دعا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کر دوں۔ ہم اور آپ سراپا فقر ہیں، محتاج ہی محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ میرے ایمان والے بھائیوں، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ فقیر مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ اور جس بارگاہ کے ہم اور آپ فقیر ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ان سے مانگتا نہیں اس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس سے اسی قدر وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ مزاج بناؤ ان سے مانگنے کا، اپنے آپ کو ان کی بارگاہ کا حقیقی فقیر سمجھو، اور ہر چیز انہی سے مانگو، ہر چیز انہی سے طلب کرو، کیونکہ وہی اکیلے داتا ہیں، دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ان کی رحمت، ان کی عطا اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اللہ کی ہر عطا، ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ اگر اسباب پہ نظر ٹھہر گئی، اسی کا نام کفر ہے، اور اسباب کے پردوں کو چاک کر کے اگر آپ کی نظر مسبب الاسباب تک پہنچ گئی تو اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ۔ اب چونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا اپنا وجود ہے، اللہ اکبر، یہ کتنا قیمتی ہے۔ یہ دو آنکھیں جن سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کہاں بنی؟ یہ کان جن سے ہم اور آپ سنتے ہیں، یہ کہاں تیار ہوئے؟ ناک قوت شامہ کے ساتھ بن کہاں گئی ہے؟ یہ پہلو میں دل جو دھڑک رہا ہے 24 گھنٹے میں 1,12,000 سے لے کر 1,40,000 مرتبہ تک 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے۔ 1,40,000 مرتبہ تک 24 گھنٹے میں۔ یہ کہاں بنا؟ یہ کیسی مشین ہے؟ کبھی نہیں رکتی۔ جب آپ سوتے ہیں تو تمام اعضاء آرام کرتے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، قوت شامہ ختم ہو گئی، زبان بول نہیں رہی، مچھر چل رہے ہیں، مکھی بیٹھ رہی ہے، قوت احساس ختم، دل تو آرام نہیں کرتا۔ میاں اگر یہ آرام کے وقت میں آرام میں لگ جائے تو کچھ لمبا ہی آرام ہو جائے گا۔ یہ دل کیوں نہیں تھمتا؟ 24 گھنٹے میں 1,40,000 مرتبہ اس کی دھڑکنوں سے 700 لیٹر خون آپ کی رگوں میں، نسوں میں گردش کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام، یہ کہاں تیار ہوا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں تمہارا وجود بنایا گیا۔
یہ ساری نعمتیں اللہ نے اسباب کے درجے میں عطا کی ہے نا. ماں باپ ان کو سبب بنایا. ایسا نہیں کہ بچے آسمان سے ٹپکنے لگے یا بچے زمین سے اگنے لگے. وہ قادر تو ہر چیز پہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. اب اس دنیا میں ان کی ہر رحمت، ان کی ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپ کے آئے گی. ماں باپ کے سبب کے پردوں میں ہمیں اور آپ کو چھپا کے اللہ نے اس دھرتی پر بھیج دیا. آم کھاتے ہیں، آم دیکھو کس سبب سے دیتے ہیں وہ آم. کسان تو ایک گٹھلی لے کر گیا تھا اور کھیت میں اس نے ایک گٹھلی ڈالی، زمین برابر کی اور اپنے گھر آ گیا. اسے یہ بھی ہوش نہیں کہ میں نے وہ گٹھلی سیدھی گاڑی تھی یا الٹی یا آڑی ٹیڑھی ترچھی، کچھ نہیں پتا. وہ کون ہے جس نے زمین کی تاریکیوں میں سب سے پہلے اس گٹھلی کو سیدھا کیا، پھر زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے اس کی کوپر نکالی، پورا درخت بن گیا. کتنی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں کتنے آم ہیں. وہ جو آپ نے ایک گٹھلی زمین میں گاڑی تھی وہ ہے وہاں، کھود کے دیکھ لینا. وہ ایک گٹھلی جو آپ نے زمین میں گاڑی تھی وہ وہاں سے تو ہو گئی غائب، اب نہیں ہے. لیکن وہ گٹھلی کن راستوں سے تمام شاخوں کے ہر آم کے اندر پہنچ گیا. ادھر دیکھیے آپ، ادھر آپ کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں. نہیں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا تو مجھے بولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. دیکھیے یہ جو سبق ہے نا اس کو پوری توجہ سے سنیے جو آپ حضرت آ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس پوری دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. ان کی ہر نعمت اور ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کے آتی ہے. اب نظر سبب پر ٹھہر گئی، یہ کفر ہے. آم یہ پیڑ دیتا ہے، کفر ہے. اپنے ذہن کے پردوں پر تمام اسباب و وسائل کو سوچئے کہ جس سبب کے ذریعے ہمیں کچھ مل رہا ہے یہ سبب ہمیں دے رہا ہے یا اس کے پیچھے کسی طاقت اور کسی قوت اور عظیم مصور کی کاریگری کار فرما ہے. جس دن یہ شعور آ گیا، نظر اسباب پہ نہ ٹھہرے، اسباب کے پردوں کو چاک کر کے یہ نظر مسبب الاسباب تک پہنچ گئی، تب ہم اور آپ صاحب ایمان بن پائیں گے. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ضرور دیکھتی ہیں. سوال یہ ہے یہ کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. خود میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. سائنس کو، میڈیکل سائنس کو یہ معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں. کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آنکھیں بنی کہاں، ان کی مینوفیکچرنگ کہاں ہوئی؟ 3 تاریخیوں میں، ماں کے رحم میں. اللہ میری حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی. فرض کیجئے کسی انسان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے آئی سرجن سے رابطہ قائم کیا ڈاکٹر صاحب سے. آنکھ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کا آپریشن طے کر دیا کہ صاحب آنکھ کا مرض بہت شدت اختیار کر گیا ہے،
بغیر آپریشن کے علاج ممکن نہیں، آپریشن ضروری ہے۔ تو اس مریض نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے آپریشن آپ سے ہی کروانا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ مان لیں تو میں اپنی آنکھ کا آپریشن آپ سے ہی کراؤں گا۔ میری شرط صرف اتنی ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں گے تو میری کھوپڑی کو فکس نہیں کریں گے، آپ آپریشن کرتے رہنا، میں اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا۔ اس حال میں آپ آپریشن کر سکتے ہو تو کر دیجئے۔ وہ آئی سرجن، وہ آنکھوں کا ڈاکٹر اس سے کیا کہے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے اور آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ غالباً وہ ڈاکٹر اس سے یہ کہے گا تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ، تقریباً یہی کہے گا۔ کیونکہ جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا، اس وقت تو اپنی کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سچ ہے نا؟ اب غور کرو، بنی بنائی آنکھ میں تھوڑے سے مرض کو درست کرنے کے لیے اس کھوپڑی کا فکس کرنا ضروری ہے، لیکن کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا کہ اب تیرا حمل ٹھہر چکا ہے، اب 9 مہینے تک تجھ کو بستر پر لیٹ کے رہنا ہے، کروٹ نہیں لے سکتی، اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی۔ کیوں؟ اگر تو آٹا گوندھے گی، تیری باڈی ہلے گی، میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنانے جا رہا ہوں، اگر تو حرکت میں آئے گی تیرے لاڈلے کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، وہ اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے کسی خاتون کو اس کا پابند بنایا؟ اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، جھاڑو پوچھا کرے گی تیرا بدن ہلے گا، میں تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کا دماغ بنانے جا رہا ہوں، اگر تو نے جھاڑو پوچھا کیا وہ پاگل بن کے پیدا ہوگا۔ کیا اللہ نے اس کو اس کا پابند بنایا؟ نہیں بنایا۔ ماں آٹا گوندتی رہی، میرا رب اسی حال میں اس کے رحم میں یہ آنکھیں تیار کرتا رہا۔ وہ ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، زینوں پہ چڑھتی اترتی رہی، اور اسی حال میں میرا رب اس کے رحم میں یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ تیار کرتا رہا۔ اور اس خاتون کی ہی حرکت نہیں، پیٹ میں بچہ بھی تو گھومتا ہے، اللہ، بچہ بھی گھومتا ہے۔ اگر عورت کے رحم میں بچے کی حرکت رک جائے تو میاں بیوی فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ اس حال میں بچہ الگ ہل رہا ہے، ماں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، بچہ الگ ہل رہا ہے، ماں آٹا گوندھ رہی ہے، بچہ الگ ہل رہا ہے، ماں زینوں پہ چڑھتی رہی اترتی رہی، اور اسی حال میں اللہ نے اس کے رحم میں اس کے لاڈلے کی یہ دعائیں بنا دی۔ تو ہم اور آپ سراپا احتیاج ہیں، ہم اور آپ فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ کے۔ ہمیں آپ کو اس دھرتی پر اس نیلگوں آسمان کے نیچے جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اللہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی ہر رحمت، ان کی ہر نعمت اسباب و وسائل کے پردے میں چھپ کر آتی ہے۔ اگر میرے سامنے یہ اہوجہ کا مائک نہ ہوتا تو میری آواز اتنی بلند ہو کر آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ طے ہے۔ میری آواز کی بلندی اس مائک پر موقوف، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میری آواز، یہ مائک آگے بڑھا رہا ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ اگر نظر یہیں رک گئی تو یہ کفر ہے۔ اگر آپ اس کے آگے بڑھیں کہ اس اہوجہ مائک میں جتنا مٹیریل لگا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون؟ یہ ڈیزائن بنانے والا جو دماغ ہے اس کو بنانے والا کون؟ جس ڈائی میں اس کو ڈھالا گیا اس ڈائی کا لوہا تیار کرنے والا کون؟
یہ صنعت اور یہ حرفت کے وہ دماغ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں تیار ہوئیں، وہ دماغ، وہ ہاتھ، وہ احساس، وہ شعور عطا کرنے والا کون؟ قرآن نے سچ کہا، الحمدللہ رب العالمین، کوئی تعریف کے قابل نہیں، تم جس کی بھی تعریف کرو گے وہ جا کے ٹھہرے گی ذات الہی۔ مائک کی تعریف کرو گے، یہ تعریف یہاں روکو گے تو کفر ہے، آگے بڑھو، یہ تعریف جا کے رکے گی اللہ کی ذات پر۔ کسی چیز کی بھی آپ تعریف کریں، اس کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ اس شکل میں لانے کے لیے جتنے اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں ہم اور آپ، ان تمام اسباب و وسائل کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو ہم اور آپ انہی کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یہ چادر جو ہم اور آپ اوڑھے بیٹھے ہیں، یقین جاننا یہ انہی کی دی ہوئی ہے، خریدی ہے آپ نے دکان سے، لیکن اس کا مٹیریل کس نے بنایا؟ اپنے ذہن کے پردے میں تمام چیزیں لے آئیں۔ میں دعا کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت محبوب اور پسند ہے جو ان سے خوب مانگتا ہے، ہر چیز انہی سے مانگتا ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے مارکیٹ میں بکتی ہے، مارکیٹ میں بعد میں جانا، پہلے وہ چیز اللہ سے مانگو۔ کریں گے کوشش؟ یہ تو تھوڑی سی تمہید تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ دعا کا قبلہ کیا ہے۔ آج کے درس میں میں اس چیز کو آپ تک یہ سبق پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں آپ دعا کا قبلہ سمجھ کر اٹھیں، کیونکہ پوری زندگی گزر گئی دعا مانگتے ہوئے اور دعا کا قبلہ معلوم نہیں۔ دعا کا قبلہ نہ جاننے کے نتیجے میں ہم ہاتھوں کو ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں۔ مجھے دیکھیے گا، پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے، یہ دعا کا قبلہ درست نہیں ہے۔ پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے، ایسے رگڑتے رہے، یہ دعا کا قبلہ درست نہیں ہے۔ ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہیں، یہ کہاں کی پرمپرا مسجدوں میں لے آئے؟ یہ اسلام کی پرمپرا نہیں ہے۔ دعا کا قبلہ یاد کریں گے اور آج یہ سبق لے جا کر ہر اس مقام تک پہنچا دینا، ہر اس ساتھی تک اس دعا کا قبلہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ پہنچا دینا جو لوگ دعا کرتے وقت دعا کے قبلے کا لحاظ نہیں کرتے۔ یا آپ کو سبق مل رہا ہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے دعا کا قبلہ یاد کرنے سے پہلے 3 قبلے اور کہہ لیں تاکہ وہ سبق آپ کا ازبر ہو جائے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، تمام کی تمام اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اتنی بڑی اتھارٹی قرآن میں مذکور ہے اطاعت رسول کے لیے۔ 2 قبلے یاد ہو گئے؟ عبادت کا قبلہ زور سے بولیں اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ اب 3 قبلے یاد ہو گئے، سنائیے زور سے بولیے گا۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ اب اپنا سبق یاد کیجئے، دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، الفیروز آبادی کی القاموس کے شارح علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بلگرامی، جنہوں نے 30 جلدوں میں تاج العروس لکھی ہے، ان تمام اکابر علماء نے اس موضوع پہ قلم اٹھا کے یہ لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ، یعنی جب دعا مانگیں تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے۔ رکھیں گے اس کا اہتمام؟ جب دعا مانگیں تو یہ آپ کی ہتھیلیاں کدھر رہیں؟ عرش الہی کی طرف۔ ایسے ہاتھوں کو کر کے کبھی دعا نہ مانگنا، دعا کے وقت میں ہاتھوں کو کبھی ایسے نہ رگڑنا، دعا کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو ایسے کبھی نہ رکھنا۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار
دنیا کا فقیر، دنیا کا فقیر جب کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اپنا کاسہ گدائی، اپنا کشکول، اپنا کٹورا اور اپنا پیالہ سیدھا رکھتا ہے یا الٹا؟ سیدھا رکھتا ہے نا۔ اگر کوئی فقیر آپ کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے اور اپنا کٹورا سیدھا رکھنے کے بجائے الٹا کر دے کہ صاحب اس میں کچھ دے دو، آپ ناراض ہو جائیں گے، بڑا نالائق فقیر ہے، میری توہین کر رہا ہے، مجھ سے لینے آیا اور کٹورا سیدھا رکھنے کے بجائے کٹورے کو اس نے الٹا کر دیا، آپ کو اپنی توہین محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم فقیروں کو یہ کاسے گدائی ہی تو عطا کیا ہے، اللہ نے ہم اور آپ جیسے فقیروں کو یہ کشکول عطا کیا ہے، یہ پیالہ عطا کر دیا ہے، صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اجالا ہو یا اندھیرا، میرے بندے جب تجھ کو کچھ مجھ سے چاہیے اپنا برتن سیدھا کر اور مجھ سے مانگ لے، تیری ہر دعا قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم اللہ سے مانگنے کے وقت میں ان کا عطا کیا ہوا کشکول ہی الٹا کر دیتے ہیں۔ اب تو ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ، جب دعا مانگو ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے۔ ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، اگر میں نے غلطی سے آپ کو ٹوکا ہے تو آپ کے اچھے کام کی تعریف بھی تو کرنی چاہیے۔ ایک کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، پوری دعاؤں میں تو ہاتھ ایسے رکھا، پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے، پوری دعا ایسے کر کے مانگی، جب دعا پوری ہوئی تب کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا کام کرتے ہیں، برحمتک یا ارحم الراحمین، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ یہ کام آپ کا اچھا ہی مطلوب ہے شریعت میں۔ دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے پہ مل لیا کرو، لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جب پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ پوری دعا میں تو آپ ہاتھ ایسے کرتے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے لاسٹ میں ایسے کر رہے ہیں؟ اس پوچھنے کو سمجھو ایک حدیث سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نسیان کی بیماری تھی، بھول کی، کچھ یاد نہیں رہتا تھا، جو سنتے تھے وہ بھول جاتے تھے۔ تمنا یہ تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کریں، لیکن حدیث مصطفیٰ سنیں اور بھول گئے تو اپنی یہ پریشانی لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیثوں کو یاد رکھنا چاہتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے کندھے پہ جو چادر ہے اس کو یہاں بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اتاری، زمین پہ بچھا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے لیے کچھ عرش والے سے مانگا ہے، ایسے ہاتھ کر کے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کچھ مانگا، عرش والے نے ابو ہریرہ کا وہ تحفہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ وہ چیز ڈال دی۔ کیا آیا وہ دکھے گا نہیں، میرے مصطفیٰ نے کیا ڈالا وہ دکھے گا نہیں، مگر کچھ آیا ضرور ہے۔ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو عرش والے نے ان کے ہاتھوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا علاج بھیجا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز ان کی چادر پہ ڈالی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی۔ اب ان کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے جو سنا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ایک اکیلے صحابی تمام مکثرین صحابہ میں اول نمبر پہ آ گئے، ان سے زیادہ حدیثیں کسی سے منقول نہیں۔ نبی کے ساتھ میں ان کو وقت کتنا ملا؟ سن 7 ہجری میں یمن سے آ کے ایمان قبول کیا،
3 سال، تقریباً 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے. وقت اتنا مختصر، حدیثیں اتنی زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کثرت روایت، اتنی زیادہ حدیثوں کو بیان کرنا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے یا اللہ کی عطا اور میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے؟ اللہ کی عطا، میرے نبی کی دعا کا کمال ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کر کے ان کے لیے مانگا. ہم اور آپ بھی جب کبھی دعا مانگیں تو دعا کے قبلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے. جب دعا مانگو میرے ایمان والے بھائیوں تو یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رکھو. عرش والا آپ کے ہاتھوں میں عرش سے انوار بھیجے گا. عرش والا آپ کے ہاتھوں میں عرش سے برکتیں بھیجے گا. عرش والا آپ کے ہاتھوں میں عرش سے رحمتیں بھیجے گا. جب وہ انوار الہی، رحمت الہی، برکات الہیہ آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، اب ان کو پیر کے تلووں میں نہیں پوچھنا ہے، اب ان کو گھٹنوں میں نہیں پوچھنا ہے. اب جو کچھ آیا ہے اس کو اپنے چہرے پر پوچھو. بات واضح ہو گئی؟ دعا مانگیں گے ہمیشہ اسی طرح انشاءاللہ. اتنا ہی سبق دعا سے متعلق، اور ایک حدیث جس میں 5 سبق ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں. ہماری اور آپ کی جو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی ہے، وہ 5 باتیں ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی سے متعلق ہیں. دعا تو ہے ہی متعلق. جب مانگے تو ایسے کر کے یہ سبق پورا ہو گیا. اب 5 باتیں اور سن لیجئے. وہ میری نہیں، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی. بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انس، جب کبھی وضو کرو تو کامل وضو کیا کرو. اسبغ الوضو کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ انس، جب وضو کرو تو کامل وضو کیا کرو. ایک جملے میں کامل وضو کی تعریف سن لیجئے. کامل وضو وہ ہے جو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جائے. ہمارے کتنے ساتھی ہیں جب کان کا مسا کرتے ہیں، مجھے دیکھیے نا، اتنی دور سے انگوٹھا ہلاتے ہیں، مجال ہے جو انگوٹھا ٹچ ہو جائے. کہاں سے سیکھا یہ طریقہ؟ یعنی ہمارا وضو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں اگر ڈھلے گا تو وہ کامل ہوگا، ان کی سنت سے ہٹے گا تو نامکمل ہو جائے گا. صحیح بخاری میں بالکل کتاب الایمان کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا صحابہ کے سامنے، اور ان سے کہا کہ جیسا میں نے یہ وضو کیا ہے میرے مصطفیٰ ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے. کامل وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسا وضو کر کے ایسی 2 رکعت نماز پڑھ لے جس میں اس کو دنیا کا خیال نہ آئے، تو ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. صحیح بخاری. وضو ہونا چاہیے. انس، جب وضو کرو تو کامل وضو کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے. یہ وضو، کامل وضو کا فائدہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وضو کرو تو کامل وضو ہو، کامل وضو کرو گے تو اللہ انعام کیا دیں گے؟ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے. ایک سبق. دوسری وصیت، انس، میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے تو اسے سلام کر لیا کرنا. انس، میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے تو سلام کر لیا کرنا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. عشاء پڑھی، مغرب پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، جو نیکی کی اس کا جو بھی اجر ہے وہ اللہ نے لکھ دیا. اتنا ہے اس کا اجر.
یہ ہے تمہاری نیکی. اس کے بعد آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی سمجھا رہے ہیں انس کو سلام کر لیا کرو، یہ سلام تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا. جو تمہاری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، سلام کرتے رہو، اللہ ان نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے. سلام کرتے رہو، اللہ ان نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے. سلام کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، مستقل موضوع ہے سلام. کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ. میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لیا کرنا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. 2 سبق یاد ہو گئے. وضو کرو تو کامل وضو کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کریں گے. میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لیا کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ انس جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. ابھی جا کے سلام کرنا ہے گھر میں انشاءاللہ، چاہے 10 مرتبہ داخل ہوں، 5 مرتبہ داخل ہوں، جب گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں اللہ خیر پیدا کر دیں گے، یہ سلام کی برکت ہے. گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے. آج گھر میں سب کچھ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اعلیٰ درجے کے بیڈ ہیں، عمدہ قسم کے پردے ہیں، پی او پی شاندار، لائٹیں بہت زیادہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں ہمارے گھروں میں خیر کی کمی ہے، خیر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں باپ بیٹے میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف اور انتشار ہے. یہ خیر نہ ہونے کی علامت ہے. نبی علیہ السلام نے گھروں میں خیر لانے کا نسخہ عطا کر دیا. انس گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. کریں گے اس کا اہتمام. اچھا گھر میں اگر لوگ ہیں تبھی سلام کرو گے، اور اگر گھر میں نہیں ہے کوئی شخص، آپ نے کمرہ اپنے ہاتھ سے بند کیا، تالا لگایا، جلسہ سننے کے لیے آ گئے، جب آپ یہاں سے جائیں گے تالا آپ ہی کھولیں گے. تالا آپ نے کھولا، دروازہ آپ ہی کھولیں گے، اندر ہے کوئی. ہم نے اور آپ نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے اس نبی کی تعلیم یہ ہے بھرے گھر میں جاؤ تو سلام کرنا ہی کرنا ہے. اگر گھر یا کمرہ خالی بھی ہے اور تمہیں یقین ہے کہ اس میں کوئی نہیں، پھر بھی داخل ہو کر وہاں بھی سلام کیا. اللہ، یعنی جس اسلام میں خالی گھر میں سلام کا حکم تھا، ہم اس اسلام کے ماننے والوں نے بھرے گھروں میں بھی سلام چھوڑ دیا. رکھیں گے اس کا اہتمام. گھر میں کوئی موجود ہے تب بھی سلام کرو، اور گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی سلام کرو. یہ ہمارا اور آپ کا وجدان ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں. میاں اس کمرے میں بہت ساری مخلوق ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی. جاتے سلام کر لیا کرو، پھر آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا یہ شکایت لے کر کہ صاحب رات میں سو رہے تھے کسی نے ہماری چارپائی ہلا دی، رات میں سو رہے تھے کسی نے ہمارا پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیا. جب تم انہیں روزانہ سلام کرو گے، جو مخلوق تمہیں نظر نہیں آ رہی، جب روز تم اسے سلام کرو گے تو تمہاری چارپائی کیوں ہلائیں گے؟ تمہارا انگوٹھا پکڑ کے کیوں ہلائیں گے؟ یہ میں نے ازرائے ظرافت عرض کر دیا. مقصود گھر بھرا ہو تو سلام کرو، گھر خالی ہے تب بھی داخل ہو کے سلام کرو. 3 باتیں ہو گئی. وضو کرو تو کامل، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کریں گے. میری امت کا کوئی فرد تمہیں مل جائے اسے سلام کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے. 4تھی وصیت آپ نے فرمائی چاشت کی نماز تم سے پہلے اللہ کے سارے مقبول اور محبوب بندے پڑھا کرتے تھے، تم بھی پڑھ لیا کرنا. اس کی برکت سے تم بھی اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. اشراق کی نماز کا وقت آپ کو معلوم ہے، چاشت کی نماز کا وقت آپ کو معلوم ہے. آخری اور 5ویں وصیت
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اللہ، بڑی اہم وصیت، اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے۔ انس اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا، کل قیامت کے دن تم میرے رفقا اور ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اتنا بڑا انعام، یعنی وہ میدان محشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا منظرنامہ ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ باپ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، اپنی آل اولاد کو پیش کرے گا کہ یا اللہ اس کو جہنم میں جھونک دیجئے اور مجھے بچا دیجئے۔ ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص کو تلاش ہے ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا رخ زیبا دکھ جائے، وہ کہاں ہیں؟ ساقی کوثر کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے، شافی محشر کے رخ زیبا کی زیارت کے لیے ہر شخص تمنا کر رہا ہوگا، مارا مارا گھوم رہا ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کی عرض، تم دنیا میں اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہو، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہو، کل قیامت کے دن میرے رفقا میں، میرے ساتھیوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ تمنا میری بھی ہے اور خواہش آپ کی بھی کہ میدان محشر میں نبی کا ساتھ مل جائے، ہے تمنا؟ اس کے لیے کام بتا دیا ہے نبی نے کہ دنیا میں اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہو، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہو، کل قیامت کے دن تم میرے رفقا اور میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ پانچوں سبق یاد ہو گئے؟ مجھے سنا دیجیے اور میں چلا۔ بتائیں، عبادت کا قبلہ بھول گئے اتنی جلدی؟ یہ سبق میں آپ کو اتنا ازبر کرانا چاہتا ہوں، اور یہ میری آج کی گفتگو آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی سے وابستہ ہے۔ میں نے آپ کو کوئی فلسفہ یا کوئی تاریخ یا کوئی واقعہ نہیں سنایا، ہم نے آپ کو صرف وہ سبق دیا ہے جو آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی سے وابستہ ہے۔ ابھی جلسہ پورا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو دعا مانگنی ہوگی، تو اس کا سبق تو یاد رہے۔ بلند آواز سے بتائیے گا، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ ایسے کر کے دعا مانگیں گے، ہاں نا میں جواب دیجئے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، ایسے کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہیں۔ یہ سبق پورا ہو گیا۔ 5 وصیتیں، اور وہ پانچوں باتیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ وضو روز کرتے ہیں، ایسا کریں گے سنت کے مطابق، ایسا کریں گے سنت کے مطابق، ملے گا کیا؟ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ اس کے بعد نبی کی امت سے آمنا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے، الحمدللہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے آتے ہی آپ کو سلام کیا تھا، آتے میں نے سلام کیا تھا آپ کو۔ یہ آپ کی ضرورت نہیں تھی، رب کعبہ کی قسم ہی میری ضرورت تھی، کیونکہ نبی کی ہدایت مجھے ملی۔ میری امت کا کوئی فرق تمہیں ملے، اسے سلام کر لیا کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ایمان والے کو دیکھو فوراً سلام کرو۔ ایک سوال ہے، وہ کون سی سنت ہے جس پہ عمل کرنے پر واجب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ بتائیے۔ سنت اور واجب میں بڑا مقام کس کا ہے؟ واجب کا۔ تو وہ کون سی سنت ہے جس پر عمل کرنے سے واجب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ دیکھو، ابتدا میں سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ معلوم ہوگا آپ کو؟ سلام کرنا ابتدا میں سنت، جواب دینا واجب۔ ثواب کسے زیادہ ملے گا؟ جو سنت پہ عمل کرے۔ جواب دینے والے کو اس سے کم ثواب ملے گا۔ تو ثواب کم چاہیے زیادہ؟ زیادہ چاہیے۔ کوشش کرو کہ سامنے والا سلام نہ کر پائے، ہم اسے سلام کر لیں۔
وہ تو جواب دے گا تو واجب پہ عمل کرے گا. آپ نے کس پہ عمل کیا؟ سنت پر. لیکن یہ وہ عظیم سنت ہے جس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں واجب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو سلام کر لیا کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. اور جب گھر میں جاؤ گے تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے، گھر بھرا ہو یا خالی. ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، نبی کی وصیت ہے، گھر میں جاؤ سلام کرو. اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے. چاش کی نماز 9 ساڑھے 9 بجے جب سورج کی شعاؤں میں رت تمازت پیدا ہو جائے پڑھ لیا کرو. اللہ اس کی برکت سے تمہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے. اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہو، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہو. کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں اور ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی سعادت مل جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ صاحب سچ کہہ گئے، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. میں نے شروع میں آپ سے کچھ باتیں بتائی تھیں آپ کو، شروع میں بالکل بیٹھتے ہی کہ ہم لوگ آ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیان کر دیا. ہمارے بیانوں سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا. یاد آیا آپ کو؟ ہمارے بیانوں سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو حضرت مولانا حکیم عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم العالیہ کی خاموشی سے آپ کو فائدہ ملے گا. ان کی نظر جو آپ کو فیض پہنچائے گی، یہ ہمارے الفاظ آپ کو وہ فیض نہیں پہنچا سکتے. ان کی ایک نظر آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی. ہمارے الفاظ میں وہ تاثیر کہاں رکھی جو اللہ والوں نے ان بزرگوں کی نظروں میں اور ان کی خاموشی میں رکھی ہے. کہا تھا میں نے آپ کو شروع میں، قدر کر لو ان کی. اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.